ثلاثۃ من فعلہن فقد طعم طعم الایمان. 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص نے کر لی اس کو ایمان کا ٹیسٹ، اس کو اس ایمان کی لذت مل جائے گی. من عبد اللہ وحدہ فانہ لا الہ الا ہو، جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے ساتھ اس کا شریک ٹھہرائے بغیر عبادت کی اور ایک اللہ کو ہی اپنا رب جانا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اور وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے سجدے نہ کرتا رہا اور لوگوں سے اپنی حاجات اور منات نہ مانتا رہا، اللہ کو اپنا ولی بنایا اور اللہ کو اپنا نصیر مددگار بنایا، اس کو ایمان کی لذت نصیب ہوگی. یعنی لذت اس شخص کو نہیں مل سکتی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہا ہے، یا عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنانے والا یعوذ باللہ، یا کسی اسٹیچو کی عبادت کرتا ہے، یا کسی بدھا کی عبادت کرتا ہے. نہیں، یا کسی کی عبادت نہیں کرتا جو شخص ایتھیسٹ ہے. نہیں، یہ اس کو نصیب ہوگی جو ایمان والا ہے. وآت زکوٰۃ مالہ طیبۃ بہا نفسہ، اور اس نے زکوٰۃ کا مال ادا کیا اور یہ چیز اس کے دل پہ بھاری نہ ہوئی، یعنی خوشی سے ادا کیا، چاہتے ہوئے ادا کیا، اور اس چیز میں پلیجر محسوس کیا. اور پھر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کا بتایا کہ زکوٰۃ کی ڈیٹیلز کچھ بتائیں، اور پھر فرمایا وَزَكَّى عَبْدُ نَفْسَهُ، اور جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. تو پاک کرنا کیا ہے؟ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اور میں بھی اگر سوال کروں اپنے آپ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اور کہا فقال رجل ما تزکیۃ المرء نفسہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تزکیہ نفس کیا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے، بتائیں جیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یعلم ان اللہ معہ حیثما کان، وہ یہ جانے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے میں جہاں پر بھی ہوں. وہ میرے دل کے اور میرے آؤٹ ورڈ حالات سارے جانتا ہے. یعلم ان اللہ معہ حیث کان، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی سے یقین ہونا اس کو ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی. تیسرا گفٹ، شیڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ. جو شخص نوجوان ہے، ہارمونل چینجز ہیں، بڑی گناہوں کی گرمی ہے اس کے اندر، جو شخص اس گرمی کو سپریس کرے گا اور دبا دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں قیامت کے دن جب سورج 1 میل پہ ہوگا اپنے سائے کی ٹھنڈک نصیب کرے گا اس شخص کو، اس کو وہ ایز اے گفٹ عطا کرے گا، ایز اے تھینک یو عطا کر دے گا. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، جو 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور آپ ان 7 کو دیکھ لیں، تمام کے تمام میں جو ایک کور ہے وہ مراقبہ نفس ہے کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اے جسٹ رولر، امام عادل، اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ جس مرضی کو جیل میں ڈالے، جس مرضی پہ ظلم زیادتی کرے، اسے پوچھنے والا کون ہے؟ بٹ ہی نوز کہ میں یہاں تو کر لوں گا، یہاں تو میں تھوڑا ورلڈلی بینیفٹ لے لوں گا، بٹ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے. دوسرا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ ینگ لڑکا جو کہ اللہ کی عبادت میں اس نے جوانی گزار دی اپنی. وہ جوانی میں عبادت کیوں کرتا ہے اور وہ پارٹیز یا ڈرگز یا زنا یا گناہ کام کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے قریب ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. تیسرا، وہ شخص جس کا رجل قلبہ معلق فی المسجد، جس کا دل مسجد میں نہیں ہے بلکہ جس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے، دل اس کے چیسٹ میں ہی ہے بٹ میٹافورکلی اس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے کہ ہی آلویز وانٹس ٹو گو بیک ٹو مسجد بیکاز ہی نوز کہ دیر از ویئر اللہ از، دیٹ پلیس از ویئر اللہ از. فورتھ چیز، رجل تحاب فی اللہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ، جو 2 لوگ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں. ان میں بھی یہ کیوں آپس میں مل رہے ہیں؟ کوئی ورلڈلی بینیفٹ تو نہیں ہے، کوئی بزنس ٹرانزیکشنز یا کوئی اور لالچ تو نہیں ہے، آلدو آپس میں کام آتے ہیں ایک دوسرے کے، بٹ اللہ کی رضا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. 5واں شخص، کہ جو شخص ٹیمپٹیشن کو، کسی نے منصب اور عہدے والی اور جمال والی خاتون نے اس کو زنا کی دعوت دی، اس کے پاس اپرچونٹی تھی اور وہ گناہ بھی چھپ جاتا، وہ گناہ کو چھپا دیا جاتا، بالکل انڈر دا ٹیبل ڈال دیا جاتا، بٹ اس نے
کیا کہا؟ اخاف اللہ، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا جا کے۔ چھٹا وہ شخص جس نے ایک دائیں ہاتھ سے مال دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، یعنی اتنے سیکریٹلی دیا، سیلفیز نہیں لی، ویڈیوز بنا کے نہیں ڈالی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے جس کو دکھانا ہے اس نے دیکھ لیا، بس میرے لیے کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور ساتھوں وہ شخص ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا۔ یہ کسی بریک اپ کی وجہ سے نہیں رو رہا، یہ کسی فائنینشیل لاس کی وجہ سے نہیں رو رہا، یہ رو رہا اس لیے ہے کہ میں نے اپنے رب سے کل ملنا ہے اور میرے گناہ بڑے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اپنے رب کی پریزنس کے ساتھ ہونے، ساتوں لوگ ان کی جو کیٹیگری ہے، ان کی جو کور ہے وہ یہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چوتھا گفٹ جو کہ بڑا امیزنگ ہے اور جس کو ہم بولتے ہیں فراسہ، it is a divine light, it is a sixth sense, it is an inspiration۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا فراست والا انسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جو کہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور گناہوں کو چھوڑتا ہے، اس گفٹ سے نوازتے ہیں۔ اس کو لوگوں کی پہچان، اس کو صحیح غلط کی پہچان ایک ڈیوائن وے سے ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مائنڈ اتنا ڈومینیٹ ہو جاتا ہے اس تھاٹ سے کہ وہ اس کا اوپینین بن جاتا ہے اور پھر وہ بھی ڈیسیژن لیتا ہے۔ اسی لیے تو فراسہ اور فریسہ بولتے ہیں پرے اینیمل کو، کہ جس پہ جب لائن ایک شیر جھپٹا مارتا ہے اور پکڑ لیتا ہے اور اس کو بالکل اندر دبا لیتا ہے، تو فراسہ از اے تھاٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ اس کے بالکل مائنڈ کو آکوپائی کر لیتی ہے اور وہ اس کا اوپینین بن جاتا ہے، ایز اف اٹ از دل میں ایک طرح سے اللہ کی طرف سے بات کا آ جانا۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ مدارج السالکین میں یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی رسول داخل ہوئے۔ وہ کہتے ہیں، وہ خود نریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب مسجد آ رہا تھا تو میری خاتون پہ نظر پڑ گئی اور جس طرح نظریں نیچے کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا اور آئی لکڈ ایٹ ہر، اور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو جب میں مسجد میں آیا تو عثمان بن عفان نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر لوگوں میں ایک اعلان کیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے اور اس کے آنکھوں کے گرد زنا کے دھبے ہیں۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوئے اور ان صحابی نے کہا اوحیٌ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی کے بعد بھی وحی نازل ہو رہی ہے؟ تو عثمان بن عفان نے کہا نہیں، یہ فراسہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ یعنی عثمان بن عفان نیو کہ دس پرسن ہیز ڈن سم تھنگ رانگ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان بن عفان میں کوالٹی کیا تھی، اتنے حیات تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا کی پریزنس کا اتنا اندازہ تھا کہ آسمان کے فرشتے ان سے حیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عثمان بن عفان سے حیا کرنے شروع ہو گئے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر آئے، عمر آئے، تو اللہ کے نبی نے اپنی پنڈلی کو کور نہیں کیا، لیکن جب عثمان آئے تو سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور پنڈلی کو کور کر لیا۔ تو جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں اللہ استحی من رجل تستحی من الملائکہ، کہ میں ایسے انسان سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے ملائکہ حیا کرتے ہیں۔ اور وہ کیوں تھا، وہ فراست کیسے ہے عثمان بن عفان میں؟ بیکاز ہی ہیڈ دس شائنس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اس کو ڈسپلیزنگ ہو۔ اور یاد رکھیں جنرلی جو فراسہ ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، وہ مراقبہ سے آتی ہے، لیکن اسپیسیفکلی بصیرت کا آنا آنکھوں کے نیچے کرنے سے بھی ہے، بڑا تعلق ہے اس کا۔ جو شخص اپنی آنکھوں کو نیچے جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک خاص نور ملتا ہے بصیرت کا۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آنکھوں کو جھکانے کا حکم ہے وہ سورہ نور میں دیا ہے۔ سورہ نور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک تو آرڈر ہے، دوسرا سورہ نور میں آنے کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا کریں گے، اور کچھ ہی آیات بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض۔
جو شخص اپنی نگاہوں کو نیچے کرے گا, you will be gifted with some light from Allah subhanahu wa ta'ala, and which is فراسہ and بصیرت. اور اسی سلسلے میں شاہ ابن شجاع الکرمانی رحمہ اللہ وہ 5 ٹپس دیتے ہیں. سائیڈ نوٹ, جو شخص اپنی زندگی میں فراسہ اور بصیرت کو لانا چاہتا ہے وہ کیا کرے, وہ یہ 5 کام کرے. نمبر 1, and سبحان اللہ he starts with lowering the gaze as well. اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے, اپنی آنکھوں سے وہ نہ دیکھے جو حرام ہے, جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا. دوسرا, اپنی شہوات کو کنٹرول کریں, ٹیمپٹیشنز کو, بری ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے سے, ایسے لوگوں سے بات کرنے سے جس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, کنٹرول کریں. تیسری چیز, اپنے انر اسٹیٹ کو, اپنے دل کو مراقبہ سے منور کر دیں, یعنی اپنے جو انٹرنل اسٹیٹ ہے اس میں وہ یہ جان رہا ہو, اس کا دل اس یقین میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور جب مجھے وہ دیکھ رہا ہے تو میں نے کوئی گناہ کام نہیں کرنا, اور وہ ہر ٹائم مجھے دیکھ رہا ہے. اور اپنے آؤٹر اسٹیٹ کو سنت سے, یعنی جو اللہ کے نبی کی سنتیں سی ان سے منور کر دے, یعنی اپیرنٹلی ہی شوڈ بی اپلائنگ سنہ ان ہز لائف, اور انورڈلی اس کو مراقبہ کی فارم میں ہونا چاہیے. اور 5ویں چیز, حلال کھانے کی عادت ڈیولپ کر لیں, حلال کھائے, پیٹ میں حرام نہ ڈالیں. ہز فراسہ ول بی آن پوائنٹ. یہ 5 ٹپس ہیں, سبحان اللہ. سو 5واں گفٹ جو کہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو مراقبہ والے لوگ ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گفٹس دیز پیپل ود دا لو آف بلیورس. دیکھیں, ایک اصول, ایک پرنسپل یاد رکھیں اور اس چیز کو لکھ لیں اپنے پاس کہ پرائیویسی میں نا جو بھی کرنا ہے کریں, جو عمل میں اور آپ پرائیویسی میں کریں گے, کنسسٹنسی اور انسسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ لانگ ٹرم چلا تو وہ پبلک ہو جائے گا, خیر ہو یا شر ہو. جو شخص گناہ پہ کنسسٹنسی اختیار کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا اور اس کو لائٹ لے رہا ہے, وہ ایکسپوز ہو جائے گا. اور جو شخص بار بار نیکی کر رہا ہے اور اپنے گناہوں پہ قابو پا رہا ہے اور اللہ کو راضی کر رہا ہے, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں میں عام کر دیں گے. ہم نے کہا نا کہ یہ من اعمال القلوب ہے, ہم جان نہیں سکتے کہ مراقبہ والا شخص کون سا ہے, بٹ پیپل ول سینس اٹ. They will love you and they will respect you. They will care about you. They will find something attractive about you because of your deen, because of your taqwa and muraqabah. So we all want people to have good opinions about us. We all want that. We all want کہ اللہ لوگ ہمارے بارے میں ہماری تعریف کریں, اچھے کلمات. ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا تھی کہ وجعل لسان صدق فی الآخرین, کہ آنے والے لوگوں کے لیے یا رب میرا ذکر خیر جاری فرما دے. And it's a big blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اندر ایک عجیب سی محبت لوگوں میں ڈال دیں گے. اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, ما اسر احدا سریرۃ الا اظہرہ اللہ. کسی انسان کا بھی کوئی بھی سیکرٹ ہوگا نا, اس کے دل میں کوئی بات ہوگی, کوئی اس کی پرائیویٹ میٹر ہوگا, اگر وہ کنسسٹنٹلی کرتا رہا اللہ اس کو ایکسپوز کر دیں گے. اللہ صفحات الوجہ و فالتات اللسانی, کہ یا اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے یا فیشل ایکسپریشنز کے تھرو یا سلپ آف ٹنگ کے تھرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دیں گے. اور ابن الجوزی رحمہ اللہ یہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں اور لکھتے ہیں, ان للخلوۃ تأثیرات تبین فی الجلوہ. بے شک سیکرٹ لائف میں جو انسان ایکشنز کر رہا ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے اس کی پبلک لائف پہ, اس کے لوگوں کا اس کے بارے میں پبلک اوپینین پہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. اور سبحان اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کا خوف رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے کہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے, وہ حرامات کو اور گناہوں کو چھوڑتا ہے. جیسے فرماتے ہیں کہ کم من مؤمن باللہ عز وجل یتحرمہ عند الخلوات, کہ وہ گناہوں کو جب ان کا دل چاہتا ہے, ان کو ڈیزائر ہے, ان کے اندر ان کے جسم میں وہ چیز گھوم رہی ہے اور تڑپ رہے ہیں وہ کہ کرنے کے لیے, لیکن وہ کیوں چھوڑتے ہیں اس کو, کہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کی سامنے حیا آتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اس کے سامنے کیسے گناہ کر لوں. تو اللہ سبحانہ کیا کرتے ہیں, فَيَكُونُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ كَأَنَّهُ طَرْحًا عُودًا حَنِيًّا عَلَى مُجْمَرٍ. اللہ تعالیٰ
اس سے ایک فریگرنس نکالتے ہیں, اس کی خوشبو ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے عودن ہندین, جیسے ایک انڈین عود وچ از ویری اسپیشل, اس کو کسی جلتے ہوئے کوئلے پہ رکھ دیا جائے, اس کی جو لکڑی ہے, اور اسے خوشبو پھیل جائے. فیفوح طیبہ, وہ پھیل جائے. فیستنشق الخلائق, وہ پھیل جائے اور اس خوشبو سے لوگ محظوظ ہوں. ولا یدرون اینا ہوا, اور ان کو پتہ نہ چلے کہ آ کہاں سے رہی ہے. سو ابن الجوزی کا اگر میں بات سمرائز کروں تو جو سیکرٹ لائف ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے ہماری پبلک لائف پہ. لوگوں کا اوپینین ہمارے بارے میں کیا ہے, اٹ ہیز اے ڈائریکٹ امپیکٹ. اگر کوئی شخص, یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دے گا اور ایک گناہ جو وہ شدت سے کرنا چاہ رہا ہے, اس کو کنٹرول نہیں ہو پا رہا اسے, اور اس کو ضرورت بھی ہے اس گناہ کی. یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی نوجوان شخص ہے, اس کے پاس وائف نہیں ہے اور وہ اس کے اندر ہارمونل چینجز ہیں, اینڈ ہی از وانٹنگ ٹو گیٹ دیٹ سن اینڈ ڈو دیٹ سن, بٹ وہ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اس کو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کا. تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوشبو بیدار کرتے ہیں جو کہ پھیل جاتی ہے کائنات میں. لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے رہی ہے, بٹ پیپل اسٹارٹ ٹو لو ہیم. اینڈ ہی کنٹینیوز اینڈ سیز کہ فار سم پیپل دس سینٹ اینڈ دس فریگننس ریمینز آفٹر دیئر ڈیتھ, کہ ان کی موت کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں. فار سم اٹ از 10 days, for some it is 100 days, for some it is decades and centuries, کہ لوگ ان کو, ان کا ذکر خیر, ان کا تذکرہ, ان کی بات کرتے رہ جاتے ہیں. جتنا زیادہ مراقبہ, جتنا زیادہ اللہ کا خوف, جتنا زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھا, اتنا ہی لمبی وہ خوشبو چلتی ہے. اینڈ ہی سیڈ for some people it lasts till the day of judgment, قیامت کے دن تک یہ خوشبو رہتی ہے. اور آپ دیکھیں انبیاء, صحابہ, نیک لوگ, امام بخاری, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, پیپل آف نالج اینڈ پیپل آف تقوی. تقوی ان کے نفوس میں اور گھروں میں داخل ہو چکا تھا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو شخص ایمان لائے اور صالح اعمال کیے. گناہوں کو چھوڑنا نیک عمل ہے. کوئی انسان کوئی نماز نہیں پڑھتا, بٹ یعنی فرائض کے علاوہ نوافل نہیں پڑھا, بٹ وہ گناہوں سے رجسٹ کر رہا ہے, یہ اس کے لیے اجر ہے. سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت کو ڈال دیں گے. So love from the believers. 6th gift, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو ایک عجیب سی اسٹرینتھ دیں گے, عجیب سی قوت اور ہمت دیں گے کہ یہ گناہوں سے بچ پائے گا جن سے لوگ نہیں بچ پاتے. یہ لوگ, ان کو حیا آتی ہے, یہ کانپ جاتے ہیں جب گناہ کا دل جاتا ہے, مگر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارا محبوب ہمیں دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, یہ قرآن کھول کے پڑھتے ہیں تو انہیں آیات نظر آتی ہیں کہ کیا وہ جانتے نہیں کہ ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ آنکھوں کی خیانت کو, رائٹ لیفٹ کو, لٹل سنیک پیک دیٹ وی ٹیک, اس کو بھی جانتا ہے وہ. وما تخفی الصدور, اور جو دلوں میں چھپے ہوئے راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ, اس کے لیے برابر ہے کہ کوئی اس کو اونچا پکارے یا اس کو دل میں پکارے یا دل میں اس کو یاد کرے, اس کے لیے برابر ہے. ومن ہوا مستخف باللیل وصارب بالنہار, یا دن میں اس کے سامنے ایکٹیویٹی کرے یا رات میں اس کے سامنے ایکٹیویٹی کرے, اس کے لیے رات کا اندھیرا میٹر نہیں کرتا. وہ کالی رات, کالے پتھر پہ کالی چونٹی بھی چلتی کو بھی دیکھ لیتا ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے. سورہ رات کی آیات ہیں. اور آگے فرماتے ہیں الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم, کوئی بھی 3 شخص نہیں ہے جو چوتھا وہ ہے. ولا خمسة الا هو سادسهم, اور کوئی بھی 5 شخص نہیں ہے کہ چھٹا ان کے ساتھ وہ ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر, اس سے کم یا اس سے زیادہ. الا هو معكم اينما كانوا, کہ وہ تمہارے ساتھ, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے.
ثم ينبئكم بما عملوا يوم القیامت، پھر وہ تمہیں سب کچھ کھول کھول کے بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے. ان اللہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو میں اور آپ جب ہم اکیلے اور تنہائیوں میں ہوتے ہیں، وہ ہم اکیلے ہیں تو وہ دوسرا ہمارے ساتھ ہے. The people of Muraqabah, they recite these ayat, and these ayat stand like a wall between them and sins. اور وہ they think 100 times before clicking. They think 100 times before calling someone or messaging someone. Before doing sins, یہ ساری آیات ان کے سامنے آتی ہیں اور ان کو خوف، ان کی جسم کانپ جاتے ہیں کہ ہم یہ سب جانتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں. ایک شخص آیا وہیب ابن الورد کے پاس رحمہ اللہ اور کہا کہ شیخ مجھے ایڈوائز کریں. اور انہوں نے کیا ایڈوائز کی؟ اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک. Beware of making Allah subhanahu wa ta'ala the least significant of all observers. اللہ اکبر. کہ تمام دیکھنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے کمتر اور حقیر دیکھنے والا نہ سمجھ لینا کبھی بھی. اور لوگ جب گناہ کرتے ہیں، ہم سے جب گناہ ہو جاتے ہیں تو ایون ہم بچے کا بھی لحاظ کرتے ہیں. کوئی بچہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں چلا جائے، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ہم پھر بھی گناہ کر لیں. ایک بچے سے بھی زیادہ، ایک کیمرے سے بھی کمتر اپنی نظر میں ہم نے اللہ کو بنا لیا. اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک. کہ beware of making Allah subhanahu wa ta'ala the least significant of all observers. And we have put Allah subhanahu wa ta'ala at the bottom, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ. ابو حامد الخلفانی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ شیخ کچھ اشعار ایسے ہیں کہ لوگوں کے پاس پڑھے جاتے ہیں تاکہ ان کو اللہ کے مراقبہ کے بارے میں بتایا جائے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے بتائیں کن اشعار کی بات کر رہے ہیں آپ. تو انہوں نے پڑھے اذا ما قال لربی اما استحییت تعصینی وتخفی ذنبا خلقی وبالعصیان تأتینی فکیف اجیب یا وحی فکیف اجیب یا وحی ومن ذا سوف یحمینی اسلی نفس بالاعمال من حین الی حین. تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ذرا دوبارہ پڑھنا. تو پھر اس نے دوبارہ پڑھا اذا ما قال لربی اما استحییت تعصینی وتخفی ذنبا خلقی وبالعصیان تأتینی. کہ جب میرا رب مجھے کہے گا کہ کیا تجھے حیا نہیں آئی میرے سامنے گناہ لے کے، وتخفی ذنبا خلقی وبالعصیان تأتینی، تو لوگوں سے تو اپنے گناہوں کو چھپاتا رہا اور میرے سامنے اتنے سارے گناہ لے کے آ گیا، تو میں کیسے جواب دوں گا؟ اور ویل ہے مجھ پہ، ہائے ہے مجھ پہ کہ مجھے کون بچائے گا اس دن. اور میں اپنے نفس کو ہمیشہ ہوپس پہ ہوپس اور ٹائم ٹو ٹائم اپنے آپ کو یہ بتاتا رہا کہ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے. اور یاد رکھیں اٹ از ناٹ سنز دیٹ ڈیفائن یور لو ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اٹ از دا پروٹیکشن فرام سنز. اور اس لذت میں فائدہ کیا کہ جو لذت ہمیں اور آپ کو گناہ آگ تک پہنچا دے. What is the use of that pleasure which takes me and you to the hellfire? So think before clicking or accessing any website or calling or sending DM to anyone. It's like a camera on your head کہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے. اور کیمرہ کی کیا ورتھ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے احسانات ہم پہ اتنے ہیں، کروڑوں اربوں، کہ ہم گننا بھی چاہیں تو نہیں گن سکتے. جو یہ حیا والا انسان ہے نا، جب بھی وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ اگر تو گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ تجھے اس بات کا علم ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو کتنا بڑا ہی تیرا کفر ہے. اور تو اگر یہ گناہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو کتنی تھوڑی تیرے اندر حیا ہے اس سے. سو میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے حیا کتنی ہے. اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک. کہ beware of making Allah the least insignificant of all observers.
سو تھنک اے لاٹ بفور کلکنگ اینی تھنگ، بفور ڈوئنگ اینی تھنگ، کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ایک اور گفٹ جو کہ اللہ اکبر سب سے بڑا گفٹ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت سے ریوارڈ کریں گے جو اللہ کا حیا رکھتے ہیں اپنے دلوں میں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اپنے رب کو جا کے ایک دن حساب دینا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو برائیوں سے روک کے رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے پھر. اور امام مجاہد رحمہ اللہ اپنے تفسیر بیان کرتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ، کتنے ہی نیک لوگ گزرے جو کہ گناہ کرنا چاہتے تھے، جو کہ جن کے اندر گناہوں کی تڑپ تھی، اور ڈیفینیٹلی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، بٹ اس آیت کو یاد کر کے کہ میں نے کل اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ گناہوں سے رک جایا کرتے تھے. وہ ان گناہوں کو رد کر دیا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی جنتیں چاہیے، اور میں ان لوگوں میں سے بننا چاہتا ہوں جن کے بارے میں رب نے کہا.